بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد. بڑے مزے سے بڑی دلچسپ روایت ہے یہ. اس پہ میں نے آج پہلے بھی میں یہ روایت بیان کرتا رہا، لیکن آج میں نے اس کی بڑی مزید سندیں چیک کی، کتابوں کو دیکھا تو مجھے بڑی چند چیزیں مزے کی ملی، وہ میں نے کہا چلیں آج آپ کو سناتا ہوں. ایک عربی بندہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. عربی دیہاتی. فقام، اللہ کے نبی کی مسجد میں، حضور مسجد میں بیٹھے تھے. فقام یبول فی المسجد، نبی پاک کی مسجد میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ مہما، صحابہ چیخے، صحابہ بولے اے رک جا رک جا. قالا، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ لا تظلموا دعوا فترکوا حتی بالا. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، اسے مت روکو، ابھی اس نے پیشاب شروع کیا ہے، اسے ختم کر لینے دو. صحابہ نے اسے چھوڑ دیا. حضرات سن رہے ہو، نبی کی مسجد کا کونا، یہ بندہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا ہے، اور اللہ کا نبی صحابہ کو فرماتے ہیں رک جاؤ، اسے ختم کر لینے دو. جب وہ کام ختم کر چکا، پیشاب کر چکا، اللہ کے رسول نے اسے اپنے پاس بلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله والصلاة والقراءة القرآن او كما قال رسول اللہ. راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا او عربی، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس طرح کے گندگی پھینکنے اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ جگہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اور یہ جگہ اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے. یا اور حضور نے اسے نصیحت کی. قال فامر رجلا من القوم، اللہ کے نبی نے ایک بندے کو یعنی صحابی کو فرمایا فجاء بطلب من ماء فشنوا علیہ، فرمایا جاؤ ایک پانی کا ڈول لے کے آؤ. وہ پانی کا ڈول لے کے آیا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے اس پر بہایا، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خود وہ ڈول پکڑ کے پیشاب پر بہا دیا. نہ اسے خود مارا، نہ اسے اللہ کے نبی نے مارنے دیا، حتیٰ کہ وہ پیشاب شروع کر چکا تھا. اب اگر چاہتے تو اس کو رکھ دے، دو چار اس کو تھپڑ لگائے جاتے، وہ رک جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسے ختم کر لینے دو. اور پھر اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا. ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تمہیں آسانیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سختیوں کے لیے نہیں. مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ یہ وہ دیہاتی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی روایتیں سنی ہوگی. اس نے آ کر سب سے پہلے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، تو ملاقات کر کے کہنے لگا اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لأحد معنا، یا اللہ میری مغفرت کر اور محمد کی مغفرت، باقی کسی کو ہمارے ساتھ نہیں بخشنا. اللہ کے نبی فضحک رسول اللہ، حضور مسکرا پڑے، اور حضور نے فرمایا لقد احتضرت واسعا، فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو مختصر کر دیا. بعد ازاں یہ شخص آنے جانے لگا تو پہلے تھا بدو، دیہاتی تھا، جب یہ بعد میں ہوا سمجھدار، سبحان اللہ کی آواز ہے، جب یہ ہو گیا کیا سمجھدار، تو فقام نبی الیہ، یہ پھر بعد میں خود حدیث روایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فقام النبی الیہ بی و امی، فرماتے ہیں جب میں مسجد کے اندر گیا، اللہ کے نبی کی مسجد میں نے پیشاب کیا، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں. وَلَمْ يُعَنِّبْ وَلَمْ يَضْرِبْ وَلَمْ يَسُبَّ، اللہ کے نبی نے نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، بلکہ اللہ کے نبی نے مجھے پیار سے سمجھایا. اللہ کے نبی نے مجھے پیار سے سمجھایا. اللہ، تو بعد میں یہ
جب حدیث روایت کرتے تو کیا کہتے کہ میرے ماں باپ حضور پر کیا ہوں قربان ہوں. اب ایک اور حدیث ہے مسند بزار میں، دار قطنی میں، مسند ابو یعلا میں، مجموع زوائد میں. اب یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی روایتیں ہیں، لیکن جب تحقیق کی جائے تو یہ دونوں الگ روایتیں ہیں. یہ جو دوسری روایت ہے یہ گویا یہ معاملہ آپ سنیں گے تو سمجھیں گے کہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا اس طرح کا واقعہ، اس طرح کے واقعات متعدد مرتبہ ہوئے. مثلا جاء اعرابی الی النبی شیخ کبیر، یہاں وضاحت موجود ہے کہ ایک بوڑھا دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا. کون جی؟ بوڑھا دیہاتی. فقالا یا محمد و متی الساعہ. اب جو لوگ اس حدیث مبارکہ کو عموماً سنتے اور بیان کرتے ہیں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اتنی سی روایت کرتے ہیں کہ صحابی آئے تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. یار آ گئی حدیث. اب ذرا اس صحابی کا بایو ڈیٹا سنو. وہ تھا کون؟ عربی، بوڑھا عربی تھا، اور آ کے عرض کی یا محمد متی الساعہ، اے محمد مصطفیٰ قیامت کب آئے گی؟ قال ما اعددت لها. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ فقال لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ. تو یہ بوڑھا دیہاتی شیخ کبیر، بڑا بڑھا دیہات کا رہنے والا، یہ کہنے لگا اے محمد میں نے تیاری شہری تو کچھ بھی نہیں کی ہے، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا میں نے کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی. بھائی جان قسم کھا کے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ما عادت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام، نہ تو لمبی چوڑی نمازیں ہیں اور نہ ہی میرے پاس روزے ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس بات کے کہ میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. قال اللہ کے نبی نے فرمایا فانت مع من احببت. اچھا اگر تو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے تو پھر سن لے جس سے تو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. قال فوثب الشیخ فبال فی المسجد. یہ بوڑھا دیہاتی اٹھا، دوڑ کے گیا، ایک کونے کے اندر جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہ ہے ڈیٹیل والی روایت. کونے میں گیا، پیشاب کرنا شروع کیا. فقال رسول اللہ، صحابہ اٹھے ہوں گے کہ اسے روک دیا جائے. ارے بابا جی یہ کر کیا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعو ایسے رہنے دو، فاسا ان یکونا من اہل الجنہ، ان قریب یہ جنتی ہونے والا ہے، ان قریب اہل جنت میں سے ہوگا. وصب علی بولہ مان. اللہ کے نبی خود اٹھے، اٹھ کر اس کے کیے گئے اس پیشاب پر میرے نبی نے پانی بہا دیا ہے. برادران اسلام، نبی نے پانی کا ڈول وہاں پر بہا دیا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد کا کونا، اور وہاں پر اس طرح سے بندہ نجاست پھینک رہا ہے اور اللہ کا نبی کتنے لاڈ پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیے آخر وہ دیہاتی کیسا ہوگا کہ جسے اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ نبی کی مسجد ہے، مسجد کے کونے میں وہ پیشاب کر رہا ہے، پر میرا نبی فرما رہے ہیں اور ایسے جنتی کو رہنے دو، یہ تو جنتی ہے. اور پتہ لگا لوگو یہ جو ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ اللہ لمبے چوڑے سجدے دے کر فیصلے نہیں کرے گا. اللہ نے تو سب سے پہلے بندے کے عشق اور محبت کا امتحان لینا ہے. اس لیے حضرت اقبال لاہوری نے کہا تھا عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، اس لیے کہ جس عمل کی بنیاد عشق رسول پر ہو وہ عمل تھوڑا ہو اس کا بدلہ بڑا زیادہ ملتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، ہم روزے رکھنے چھوڑ دیں اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ رسول سے پیار ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہمارے استاد گرامی حضور شیخ الحدیث و تفسیر
آقائی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ بات درست ہے کہ اگر بندہ عاشق رسول ہو تو اس کی کامیابی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا، ہم عاشق رسول ہیں، اگر حضور نے انکار کر دیا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے استاد گرامی اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ مت کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ یہ کہو ہم دعوی عشق رسول کرنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، اگر نہ حقیقی عاشقوں کا رنگ کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کو ایک ہی چیز پہ کھڑا کر دینا کہ بھائی تو مسواک کو ناپ اور اس کے جناب والا تو داڑھی اور پگڑی پہ غور کر اور باقی اس کے رسول کی طرف محبت کا درد دل میں نہ ہو، بھائی جان یہ بھی تعلیمات رسول نہیں ہے۔ خدا کے بندو یہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیثیں میں کیا بتا رہی ہیں؟ بدو دیہاتی آدمی آ رہا ہے حضور سے قیامت کا پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خوف خدا بھی ہے، اسے قیامت کا ڈر بھی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آ گئی۔ اور حضور کی تعلیمات دیکھ کے فرماتے ہیں پھر تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو رسول کا بندہ ہو، نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، وہ بھلے بدو دیہاتی صحیح پر جتنا اس کے علم ہے اتنا تو وہ نمازیں پڑھتا ہوگا، لیکن اس نے کیا کہا؟ دو ٹوک کے دیا جی کوئی میری نہ نمازیں نہ میرے روزیں، پر اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ حضور چاہتے تو نکال دیتے دربار سے، نکالو اسے، نمازوں کی کمزوری میرے دربار میں لے کے کیسے آ گیا؟ روزوں کی کمزوری میرے دربار میں لے کے یہاں کیا کر رہا ہے؟ پر میرے مصطفیٰ نے کیا مجھے جہاں فضا سنایا، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فکر نہ کر فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تو نے پیار کیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے عشق نبی دل میں ایک بار سما جانا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا حسین تعلیمات ہیں، نماز کی دعوت بھی ہے، روزے کی دعوت بھی ہے، پھر امیدیں کس کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں؟ حضور کی محبت کے ساتھ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ سمجھ رہے ہو، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی